کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ایک بار پھر میں خداوند کی زندہ آواز کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں اور خداوند کی تعریف کے لیے، خداوند کی جو ہے وہ تمجید کے لیے کہ خداوند خدا کے نام کو جلال جائے، یہ ساری کی ساری جو گلوری ہے یہ خداوند کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کلام مقدس کو بیان کرتے ہیں، جب ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، تو گانے والے اور تمجید کرنے والے ہم نہیں بلکہ خدا کا روح جو ہے وہ ہم میں سے ہو کر بولتا ہے، اور خدا کا روح ہی ہمیں جو ہے وہ پرستش کے لیے، ہمیں خداوند اور خدا کی تمجید کے لیے، حمد و ثنا کے لیے خدا کا روح ہی ہمیں تیار کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان، کیونکہ خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے اور ہم خداوند خدا کی کھیتی ہیں، ہم خداوند خدا کی عمارت ہیں، ہم خداوند خدا کے زندہ کلام میں سے آج کے لیے جو خداوند کا کلام ہے ہم وہ سنیں گے، اور بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ ہم خداوند خدا کی اس آواز کو جو میرے وسیلہ سے آپ تک پہنچ رہی ہے، ہم اس کو سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا کا روح آج اس موجودہ وقت میں ہم سے کیا کلام کرتا ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو اس کا 15 باب اور اس کی 4 آیت، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح سے ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو اور اس کا سنا جانا باعث برکت ہو۔ کلام مقدس میں سے ایک بار پھر میں پڑھنا چاہوں گا، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ ہم آج آیت کے اسی حصے پر بات کرنا چاہتے ہیں، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہ آیت آپ نے بہت بار پڑھی بھی ہے اور آپ نے سنی بھی ہے، اور خدا کے خادمین اس آیت کو بہت بار جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اس پر بہت دفعہ اپنے کلام کو سنا ہوگا۔ لیکن آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ خدا کا روح ہمیں کیا بتاتا ہے۔ میں نے بہت بار لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ خداوند خدا کو اور جانو، خداوند خدا کی پہچان میں اور بڑھو، خداوند خدا کے کاموں کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کے طالب رہو، خداوند خدا کے دیدار کے طالب رہو، خداوند خدا کی آواز سننے کے طالب رہو، یعنی کہ خداوند خدا کی آپ تمنا کریں، خواہش کریں، جتنا آپ بڑھ سکتے ہیں خداوند خدا میں، آپ کو اتنا ہی زیادہ بڑھنا چاہیے۔ جب لوگوں سے یہ بات کی جاتی ہے یا پھر کسی بھی طرح سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں خدا نہیں۔ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ خدا کی حضوری میں رہیں، خدا کو جانیں، خدا کو پہچانیں اور زیادہ، تو آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم میں خدا نہیں؟ خدا تو ہمارے اندر رہتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ اگر خدا تم میں ہے تو خدا کے کام کہاں پر ہیں؟ کیا آپ میں خدا کے کام ظاہر ہو رہے ہیں؟ کیا آپ خدا میں ہیں؟ بائبل مقدس میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہم میں ہے،
اگر ان سے کوئی بات کی جاتی ہے تو کہتے کیا خدا کا روح ہم میں نہیں؟ کیا ہم خدا یسوع مسیح کو نہیں جانتے؟ کیا خدا کا روح ہم میں نہیں؟ اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے. بائبل مقدس یہ کہتی ہے. بالکل بجا ہے، ایسا ہی ہے کہ خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے. اور بائبل یہ کہتی ہے تم خدا کا مقدس ہو کیونکہ اس کا روح تم میں بسا ہوا ہے. تم خدا کا مقدس ہو. اور خدا ہم میں سکونت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات جو دیکھنے والی ہے جس پر ہم آج غور کریں گے، کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہم میں نہیں، تو ان کو یہ بھی جاننا نہایت ضروری ہے کہ کلام مقدس میں جو نبی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا رہتا ہوں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ یہ بتاتے تھے، آج لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کیا خدا ہم میں نہیں، لیکن وہ یہ بتاتے تھے کہ ہم خدا میں کتنے ہیں. خدا تو آپ میں ہے، لیکن آپ خدا میں کتنے ہیں؟ آج کی کلیسیا میں اور نبیوں میں یہی فرق تھا. آج کی کلیسیا میں یہ فرق ہے کہ وہ بڑے فخر سے یہ کہتی تو ہے کہ خدا تے ساڈے اندر ہی واسدہ ہے، خدا تے ساڈے اندر ہے. اگر خدا آپ کے اندر ہے تو نبیوں کے سے کام کیوں نہیں ہوتے؟ ایمانداروں کے سے کام کیوں نہیں ہوتے؟ ابتدائی کلیسیا جیسے کام آپ میں کیوں نہیں ہے؟ خدا کے معجزات، خدا کی قدرت آج کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ کیوں آج جو ہے وہ اگر کوئی دعا کرتا ہے، اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اس کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم باپ ابراہیم کی مانند خدا کی حضوری میں کھڑے نہیں رہتے. یہی بات ہے، باپ ابراہیم خدا کی حضوری میں کھڑے تھے اور لوط بچایا گیا. وہاں پر لکھا ہے خدا نے ابراہیم کو یاد کیا اور لوط کو بچا لیا. صرف خدا کی حضوری میں کھڑے ہونے کے باعث خدا کے بندہ لوط کو بچا لیا. خدا نے باپ ابراہیم کو یاد کیا. اسی طرح سے الیشا اور ایلیا نبی جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہم خدا کے سامنے، ہم رب الافواج کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. ہم رب الافواج کے آگے کھڑے رہتے ہیں اس کی حضوری میں. آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات خدا کے بندہ الیشا نے اور خدا کے بندہ ایلیا نے کہی، اس کا ثبوت آپ کو، پروف آپ کو کہاں ملتا ہے؟ اس کا پروف آپ کو خدا کے بندہ ابراہیم کے وقت میں ملتا ہے کہ خدا کے بندہ ابراہیم کے پاس خدا آئے اور وہ خدا کی حضوری میں کھڑے رہے، خدا کے حضور کھڑے رہے. کسی کے حضور سجدہ کرنا، کسی کے حضور دعا کرنا، کسی کے حضور کھڑے رہنا اس وقت ہوتا ہے جب وہ وہاں پر موجود ہو، تو ہم کہتے ہیں اس کی حضوری یہاں پر ہے. آج کلیسیا کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کلیسیا یہ کہنے کی بجائے، ہم بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں، بالکل کہنا چاہیے، لیکن آپ کو اتنے ہی فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ میں خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، میں خدا کے حضور کھڑی رہتی ہوں. نہ کہ ہم یہ کہیں کیا ساڈے چ خدا نہیں ہے، کیا ہم میں خدا نہیں ہے. کوئی بات ہو کسی کو سمجھائی جائے، کسی کو بتائی جائے، وہ سب سے پہلی بات یہی کہتے ہیں کہ ہم میں خدا نہیں.
اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں وہ ہیں جو روح کی ہدایت میں چلتے ہیں، خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں بڑھے، خدا کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں، تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کیا خدا ہم میں نہیں ہے؟ وہ نہ خدا کو سنتے ہیں نہ خدا کی ہدایت میں چلتے ہیں، ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ ایک ہی بات جانتے ہیں کہ خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے۔ سو آج ان کے لیے میں چند حوالہ جات، چند واقعات ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سو بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے اور وہ غور کر لیں کہ وہ کیسے ہیں، ان کو آج پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے ہیں، خداوند خدا میں ان کا اسپرچول لیول جو ہے وہ کتنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ پہلے ایماندار کو خداوند خدا میں قائم رہنا ہے، پھر خداوند یسوع مسیح اس میں رہیں گے، سکونت کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم سلاطین کی کتاب پڑھتے ہیں، فرسٹ کنگز 22 چیپٹر 24 ورس، تب کنانا کا بیٹا صدقیا نزدیک آیا اور اس نے مکایا کے گال پر مار کر کہا خداوند کی روح تجھ سے بات کرنے کو کس راہ سے ہو کر مجھ سے گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدقیا نبیوں میں سے ہے، جو کنانا کا بیٹا ہے وہ نبیوں میں سے ہے، اور وہ یہی دعویٰ کر رہا ہے جو آج کی کلیسیا کرتی ہے کہ کیا ہم میں پاک روح نہیں؟ تو وہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ الہام کی جو بات ہے یہ تجھ تک کیسے پہنچی، کیونکہ وہی روح جو ہے مجھے بھی گائیڈ کرتا ہے۔ لیکن خداوند خدا نے اس جگہ پر یہ کیا کہ وہ لوگ جو صرف باتوں سے اور صرف اپنی عزت چاہتے تھے اور صرف اپنی بڑائی، اپنے آپ کو گلوری دینا چاہتے تھے کہ ہم نبی ہیں، تھے وہ خداوند کے ہی نبی، لیکن وہ خداوند میں کتنے تھے یہ معنی رکھتا تھا۔ وہاں پر یہ بات بائبل مقدس بتاتی ہے کہ صدقیہ جو تھا وہ خداوند میں کتنا تھا، نبی تو تھا لیکن خداوند میں کتنا تھا۔ تو آج اس بات کو آپ بھی یاد رکھیں، یہ کہنے سے پہلے کہ کیا ہم میں خدا کا روح نہیں، یہ کہنے سے پہلے آپ ایک بار یہ سوچیں آپ خداوند خدا میں کتنے ہیں، آپ خداوند خدا میں کتنے ہیں؟ کیا آپ خداوند خدا کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں؟ کہ اگر آپ کو خداوند خدا کے حضور کوئی درخواست، کوئی التجا جو ہے وہ رکھنی ہو، کوئی مصیبت آ پڑے تو اس کا فوراً جواب آپ کو مل سکے، کیا آپ کھڑے رہتے ہیں؟ کیا آپ سنتے ہیں؟ خداوند یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں، سنتی ہیں۔ تو کیا آپ آج سن رہے ہیں خداوند خدا کو کہ اس کی ہدایت میں چلیں؟ جب آپ اس کی حضوری میں آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ خداوند خدا کی حضوری کیا ہے، یا آپ کو اگر یہ نہیں پتا تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ جو جس جگہ پر موجود ہوتا ہے وہاں اس کی حضوری ہوتی ہے۔ اور موجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان سے ہی کہتے ہیں، بلکہ خداوند خدا بات کرتے ہیں، جو موجود ہوگا وہ بات بھی کرے گا۔ آج لوگ جسمانی کاموں کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور ان باتوں کو جو ہے وہ قبول نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان باتوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو جسم کو چھوڑنا ہوگا، جسمانی خواہشوں کو چھوڑنا ہوگا، دھوکے چھوڑنے ہوں گے، جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا، ہر طرح کی بد گوئی، عیب جوئی، فراڈ، ہر طرح کے دھوکے، ہر طرح کی جو چلاکیاں ہیں، شرارتیں ہیں، حسد ہے، سیاست ہے، جو آپ جھوٹ کے ذریعے سے چمکانا چاہتے ہیں، اس کو آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ چھوڑیں گے
تو آپ خداوند خدا کے حضور ٹھہر پائیں گے اور سن پائیں گے. پھر آپ خداوند خدا کی ہدایت میں چل پائیں گے اور پھر آپ بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ میں خداوند کا روح ہے کیونکہ میں خداوند خدا کی آواز کو سنتا ہوں یا سنتی ہوں. اب یہاں پر مکایا جو ہیں اس کو دیکھ لیں اور صدقیہ نبی کو دیکھ لیں. دونوں نبی ہیں اور دونوں خداوند کے نبی ہیں. ایک طرفدار ہے، یعنی وہ بادشاہ جو چاہتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے، انسان کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور ایک خداوند خدا کو گلوری دینا چاہتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں خداوند خدا نے جو ہے وہ کس کو عزت دی؟ مکایا کو. اور آپ یہاں پر یہ دیکھیں، آپ یہاں پر سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں خداوند کے نبی تھے تو خداوند نے ایک کو بتا دیا اور دوسرے کو نہیں بتایا، بلکہ اس کے منہ میں جھوٹ کی روح ڈال دی تاکہ وہ جھوٹے ہو جائیں. اور ایسا ہوا ہے. وہ جھوٹے کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ یہ تو فخر کرتا تھا کہ مجھ میں خدا کا روح ہے، کہ خدا کا روح وہ مجھ کو تحریک دیتا ہے، الہام دیتا ہے، یہ تو وہ کہتا تھا صدقیہ. لیکن صدقیہ جسم میں تھا اور صدقیہ نے مکایا کے گال پر تھپڑ مارا. جو جھگڑتے ہیں وہ جسمانی ہیں. نئے عہد نامہ میں ہم ایک کلیسیا کو دیکھتے ہیں، کرنتھس کی کلیسیا کو. کرنتھس کی جو کلیسیا ہے آپ یہ دیکھیں ان میں جھگڑے تھے، ان میں حسد تھا، ان میں تفرقے تھے. کیا خداوند خدا ان میں نہیں تھے؟ تو انہی سے تو یہ کہا گیا تھا خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. لیکن اگر تم اپنے آپ کو یا دوسرے کو برباد کرو گے تو خداوند خدا تم کو برباد کر دے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بھی، اپنے آپ سے بھی دشمنی رکھتے ہیں. اس لیے خداوند خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. انہی سے کہا گیا تھا. لیکن ان میں جھگڑے تھے، ان میں فساد تھے، ان میں حسد تھا. تو کیا وہ جسم میں نہیں تھے؟ جو کنانا کا بیٹا صدقیہ ہے، صدقیہ کی طرح کے کام نہیں کر رہے وہاں پر. وہ بالکل صدقیہ کی طرح کے کام کر رہے تھے وہاں پر جو ہم کرنتھس کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں. تو بڑے غور سے اس بات پر دھیان دیجئے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ لوگ جو جسم میں ہیں، جو جسم کی خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کیا خدا کا روح ہم میں نہیں؟ کیا ہم خدا کو نہیں جانتے؟ بالکل ایسا ہے. لیکن سب سے پہلے یاد رکھیں جسم سے چھٹکارا پائیں، شرارتوں سے، بدیوں سے، عیب جوئیوں سے، بدگوئیوں سے. دوسرے کی ترقی چاہیں، سب سے پہلے یہ کریں. تو پھر یہ بات آپ کے منہ سے اچھی لگے گی کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ کیا خدا کا روح مجھ میں نہیں؟ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں، میں خدا کے حضور میں کھڑی رہتی ہوں. ہمیں یہ کہنا چاہیے. جب دیکھتے ہیں خدا کے بندہ الیشا کو، جب دیکھتے ہیں خدا کے بندہ ایلیا کو، تو وہ خداوند خدا کے حضور، خداوند خدا کے سامنے کھڑے رہتے تھے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہم میں خدا کا روح نہیں؟ جب آپ میں خدا کا روح ہے تو خدا کا روح خود بتا دے گا کہ میں یہاں ہوں. خدا جہاں ہو خدا خود بتاتا ہے کہ میں یہاں ہوں. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ خدا آپ میں ہے، بلکہ آپ کے کام بتائیں گے. کیونکہ آپ جس کی صحبت میں رہتے ہیں آپ اس جیسے ہو جاتے ہیں. یہ کہنے سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں، اور خدا کے حضور میں کھڑے ہونے کے جو ثبوت ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے. ایلیا جب یہ کہتے ہیں، الیشا جب یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور میں، خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، تو ثبوت بھی ان کے پاس تھے. خداوند خدا نے ان کی عزت کو بڑھایا، خداوند خدا نے ان کے ہاتھوں سے معجزے کروائے اور بہت بڑے بڑے کام کروائے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے حضور میں کھڑے رہتے تھے، نہ کہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم میں خدا کا روح نہیں؟ ہم
خدا کے کلام کو اس سے اور زیادہ آگے دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ میں سکونت کرو گے تو میں تم میں سکونت کروں گا۔ اگر تم مجھ میں سکونت کرو، اگر ہم اس کی حضوری میں رہیں گے، اگر ہم پریزنس آف گاڈ میں رہیں گے، اگر ہم سیکرٹ پلیس تک پہنچیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ٹیبرنیکل کو دیکھتے ہیں، خیمہ اجتماع کو دیکھتے ہیں، تو سیکرٹ پلیس میں الہام گاہ تھی، وہیں پر خداوند خدا کلام کرتے تھے۔ تو آج اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ پاک ترین مکان میں ہے یا نہیں، تو وہ یہ سمجھ لے کہ خداوند خدا جو ہے وہ اپنی سیکرٹ ریویل سیکرٹ پلیس پہ کرتے ہیں، اور سیکرٹ پلیس وہی ہے پاک ترین مقام، اور آپ آج وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ میں خداوند خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں، میں خداوند خدا میں اتنا ہوں۔ آپ کے کام بتائیں گے، آپ کا کلام بتائے گا کہ آپ خداوند خدا میں کتنے ہیں۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ جب خدا کے بندہ موسیٰ پہاڑ پر جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خداوند خدا اس کے بعد اسرائیل کے درمیان آتے ہیں۔ پہلے خدا کے بندہ موسیٰ پہاڑ پر جاتے ہیں، پہلے تم مجھ میں قائم رہو تو میں تم میں قائم رہوں، پہلے تم مجھ میں رہو، پہلے ہمیں خداوند خدا میں رہنا، پھر خداوند خدا ہم میں رہیں گے۔ خدا کا روح ہم میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں یہاں پر ایک آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ جب عہد کا صندوق چھن گیا تو کیا خداوند خدا وہاں پر نہیں تھے؟ خداوند خدا ان کے درمیان نہیں تھے؟ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ خداوند خدا آپ کے درمیان ہیں۔ آپ خداوند خدا میں ہوں گے تو خداوند خدا کے کام ظہور میں آئیں گے۔ آپ خداوند خدا میں ہوں گے تو پھر آپ پھل لائیں گے۔ آپ خداوند خدا میں ہوں گے تو ہیلنگ، پروفیسیز، پھر میریکل، پھر فیتھ، پھر جانیں بچیں گی۔ روحیں کس طرح سے بچیں گی؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کئی سال جو خدمت کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس 15 سے 20 لوگ ہی ہوتے ہیں، ان کی خدمت کبھی نہیں بڑھتی۔ ان کی خدمت کیوں نہیں بڑھتی؟ اس لیے نہیں بڑھتی کیونکہ وہ خداوند خدا میں نہیں ہے۔ تو وہی لوگ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ کیا خدا ساڈے چ نہیں ہے؟ خدا تواڈے چ ہیگا لیکن تسی خدا دے وچ نہیں ہو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں خداوند خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں، کیونکہ آپ اس کی حضوری کو جانتے نہیں۔ اس کی حضوری میں خداوند خدا آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کی بات جو اس کے سیکرٹ ہیں وہ دیں گے۔ اس کی حضوری سے آپ کو خداوند خدا کی پاور ملتی ہے، جسے آپ ورڈ کو ڈکلیئر کرتے ہیں، وہی ورڈ بااثر ہوتا ہے۔ جب ہم ایلی کو دیکھتے ہیں تو ایلی کہن جو تھا وہ خداوند خدا کی حضوری میں بیٹھے رہتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہیں پر بیٹھے تھے اور ان کو فکر تھی کہ خداوند خدا کا جو صندوق ہے اس کو لے کر وہ فکر مند تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند خدا کا صندوق ان کے درمیان تھا۔ خداوند خدا کا صندوق کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ خداوند خدا وہاں پر موجود ہوتے جہاں خداوند خدا کا عہد کا صندوق ہوتا۔ آپ وہاں پر جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے۔ اس عہد کے صندوق نے جو ہے وہ کاہنوں کے باعث وہاں پر جو تھا، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی، تو کاہن ہی جو ہوتے تو خداوند خدا سے مشورت کرتے، عہد کے صندوق کو رکھا جاتا تو پھر وہ مشورت کرتے، وہ خداوند خدا کے عہد کے صندوق کو وہاں لے آئے۔ خداوند خدا کا وہاں پر صندوق تھا، خداوند خدا وہاں پر موجود تھے، لیکن لوگ خداوند خدا میں نہیں تھے، اسی لیے ہار گئے۔ کیوں ہارے وہ؟ کیونکہ وہ خداوند خدا میں نہیں تھے، خداوند خدا وہاں پر موجود تھے۔ کتنی واضح بات بائبل مقدس نے بتائی، کتنی واضح بات کہ خداوند خدا کا عہد کا صندوق وہاں پر ہے، لیکن وہ خداوند خدا میں نہیں تھے تو وہ ہار گئے۔ خداوند خدا نے بعد میں یہ ثابت کر دیا کہ
تم اس لیے ہارے ہو کیونکہ تم مجھ میں نہیں تھے، میں تو تمہارے درمیان تھا لیکن تم مجھ میں نہیں تھے۔ اس کے بعد عہد کا صندوق جب فلسطینیوں کے درمیان جاتا ہے تو خداوند نے ان کو مارا۔ خداوند خدا کو جو ہے وہ کسی کی ضرورت ہی نہیں اپنے نام کو گلوری دینے کے لیے۔ خداوند خدا خود اپنے نام کو گلوری دیتے ہیں، اور خداوند خدا نے پھر بعد میں یہ کر کے دکھایا تاکہ فلسطی یہ نہ کہیں کہ عہد کا صندوق ان کے درمیان تھا لیکن وہ کچھ نہ کر سکے اور ان کا خداوند خدا کہاں ہے۔ خداوند خدا نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ مجھ میں نہیں تھے، اسرائیلی مجھ میں نہیں تھے، عہد کے صندوق کو اٹھانے والے وہ مجھ میں نہیں تھے۔ اگر آج آپ بھی اسی طرح سے خداوند خدا کو ساتھ لیے پھرتے ہیں لیکن آپ خداوند خدا میں نہیں ہیں، تو آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ ہم میں خدا کا روح نہیں، ہم میں خدا کا روح ہے، کیا ہم خداوند خدا کے نہیں، ہم کلام پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ جسم میں ہیں تو خداوند خدا جو ہے وہ کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی کہتے رہیں۔ اگر آپ چلاکیاں کرنے والے ہیں، شرارتیں کرنے والے ہیں، بدگوئیاں کرنے والے، عیب جوئیاں کرنے والے، تو پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے، تو پھر آپ کا حال جو ہے وہ ایلی کے دونوں بیٹوں جیسا ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں لالچ ہے، آپ کا حال ان دونوں کہانوں کی طرح کا ہوگا۔ حفنی اور فنحاس خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ تھے، خدا کا عہد کا صندوق جو تھا وہ وہاں پر تھا، خدا وہاں پر موجود تھا۔ خدا نے یہ بعد میں ثابت بھی کر دیا کہ میرے صندوق کا ہونا جو ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ فلسطینیوں نے توبہ کی، فلسطینیوں نے قربانیاں کی، فلسطینیوں نے جو ہے وہ خدا سے معافی مانگی، تب جا کر ان کی جو ہے وہ بخشش ہوئی، تب جا کر خدا نے ان کو مارنا چھوڑا۔ آپ کچھ بھی کہتے رہیں، خدا ہم میں ہے، لیکن اگر آپ میں خدا کے کام نہیں ہے تو ثابت ہو جائے گا کہ خدا آپ میں ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے، آپ خدا کی حضوری میں رہیں، خدا کے حضور کھڑے رہیں، خدا ہولی اسپرٹ کی ہدایت میں چلیں، اور ہدایت میں تب چلیں گے جب سنیں گے۔ سو عہد کا صندوق چھن گیا، کن کے باعث؟ ان کے باعث جو خدا میں نہیں تھے، خدا ان میں تھے۔ پھر ہم جب ساؤل بادشاہ کو دیکھتے ہیں اور اسرائیلیوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ساؤل بادشاہ اور اسرائیلی وہاں پر موجود تھے، اور خدا وہاں پر تھے، خدا وہاں پر تھے لیکن وہ خدا میں نہیں تھے۔ اور خدا میں کیسا ہونا ہے؟ جیسا خدا چاہتے ہیں۔ اگر تم مجھ میں ابائڈ رہو گے تو میں تم میں سکونت کروں گا۔ قائم ہونا ہے جیسا خدا چاہتے ہیں۔ کرنتھس کی کلیسیا بھی جو یہ کہتی تھی کہ خدا جو ہے وہ ان میں بستا ہے، پالوس رسول نے بھی کہا کہ تم خدا کا مقدس ہو، اس لیے سمجھو اس بات کو کہ تمہیں خدا میں کتنا ہونا چاہیے۔ بدکاریاں، شیخیاں، عیب جوئیاں، حسد تم میں نہیں ہونے چاہیے، جسم تم میں نہیں ہونا چاہیے۔ صدقیہ نبی کی طرح اس میں جسم تھا تو اس نے تھپڑ مار دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جسم میں تھا، جسمانی تھا، اس کی نیت جسمانی تھی۔ خدا نے یہ ثابت کر دیا کہ صدقیہ جو ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، میکایا مجھ میں ہے، اور اس کی بات سچ ہوئی۔ اور آپ یہ دیکھیں وہاں پر خدا نے ثابت کیا، کیونکہ وہ خدا میں تھا۔ جہاں خدا کا روح ہے، خدا کا روح اپنے کاموں سے ثابت کرے گا۔ اس نے جو بات کہی وہ سچ ہوئی۔ آج آپ بھی اگر یہ کہتے ہیں تو کیا ہم میں خدا نہیں، لیکن آپ کو یہ سمجھنا اور جاننا ہوگا کہ آپ خدا میں کتنے ہیں۔ آپ یہ کہنے سے پہلے ایلیا کو یاد کریں، الیشا کو یاد کریں، باپ ابراہیم کو یاد کریں کہ وہ خدا کے حضور میں کھڑے رہتے تھے۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ کیا خدا ہم میں نہیں، پاک روح ہم میں بھی بستا ہے، پاک روح ساڑے وچ بھی رہندا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتے تھے، کیونکہ ان کے کام بتاتے تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جس کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں، جس کے سامنے میں کھڑا رہتا ہوں،
وہی یہ سب کرے گا، کیونکہ وہ اس کے حضور میں کھڑے رہتے تھے، وہ اس کو جانتے تھے، وہ خدا کے بارے میں نہیں جانتے تھے، وہ خدا کو جانتے تھے۔ آج اگر کوئی خدا کو جانے گا تو وہ یہ بات کہے گا، اگر وہ خدا کو جانتا ہے تو وہ یہ بات ضرور کہے گا کہ میں خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، وہی میرے لیے یہ کرے گا، اور آپ کی دعائیں جو ہے وہ ان کا جواب آپ کو ملے گا، فوراً ملے گا۔ خدا آپ کو بتائیں گے، خدا آپ سے بات کریں گے۔ اس لیے آج جسم کی نیتوں سے، جسمانی خواہشوں سے آپ کو دور نکلنا ہوگا۔ آپ باپ ابراہیم کو دیکھیں، باپ ابراہیم نے اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ نے دنیا کو چھوڑنا، آپ الگ کیے گئے ہیں۔ ہر طرح کی وہ بات جو خدا کو نہیں پسند، آپ کو وہ چھوڑنی ہوگی۔ اسی لیے آپ اگر روپے پیسے کی فکر میں ہیں تو اس فکر کو چھوڑ دیں، اگر آپ لالچ کرتے ہیں تو لالچ کو چھوڑ دیں، جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کو چھوڑیں۔ جسم کم ہونا چاہیے، کیونکہ جسم روح کے خلاف کام کرتا ہے۔ آپ کو روح میں یہ بڑھنے نہیں دے گا اگر آپ میں جسم ہے۔ پھر آپ بالکل صدقیہ کی طرح، جو کنانا کا بیٹا تھا، آپ بھی بڑے فخر سے کہیں گے کہ خدا کا روح مجھ میں نہیں، لیکن کام کوئی بھی نہیں ہوگا، بات آپ کی کوئی بھی سچ نہیں ہوگی، نہ پوری ہوگی۔ آپ اپنے منہ سے باتیں نکالیں گے لیکن پوری نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ خداوند یسوع مسیح میں نہیں۔ آپ یسوع مسیح میں ہوں گے تو پھر خداوند یسوع مسیح آپ میں ہوں گے۔ آج کہتے ہیں ہماری خدمت نہیں بڑھتی، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس بات پر غور کرنا شروع کر دیں۔ 5 سال پہلے بھی جس کے پاس 50 لوگ تھے، اس کے پاس آج بھی 50 لوگ ہیں، تو وہ سمجھ جائیں کہ وہ مسیح میں نہیں ہے۔ وہ بھی بالکل اسی طرح سے، جس طرح سے ایلی کے جو بیٹے تھے اس طرح سے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ان میں کمی ہے، کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ کیوں بڑھ نہیں رہے؟ خدا ان میں ہے تو بھی وہ ہار رہے ہیں، جیت نہیں رہے۔ جیتیں، آج آپ کو جیتنا ہے۔ خدا میں آپ کو پھلدار ہونا ہے، آپ کو جیتنا ہے، آپ کو زندگیاں جیتنی ہیں، لوگ جیتنے ہیں۔ خدا میں، خدا کی خاطر ٹائم ضائع نہ کریں، اپنی خدمت کو سمجھیں۔ آپ کی خدمت خدا کے حضور میں کھڑے ہونا ہے۔ آپ کو پاک ترین مکان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پاک ترین مکان میں ٹھہرنا ہے، پاک ترین مکان میں رہنا ہے، جس کے لیے زبور نویس نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا۔ آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں، بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کے پروں کے نیچے سکونت کرنا چاہتا ہوں، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ اٹیرن تے چڑیا نے آلنا پایا۔ کیسی باتیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو وہاں پر رہنا کیسے ہے؟ وہاں پر کیسے پتہ چلا کہ ہم رہتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ وہاں پر رہتے ہیں؟ جب خدا آپ سے کلام کریں گے۔ آج بھی خدا کلام کرتے ہیں۔ اس لیے تم مجھ میں قائم رہو تو میں تم میں۔ آپ یوحنا کی انجیل میں اس بات کو سوچ کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا یسوع نے یہی باتیں کہیں۔ تم مجھ میں، تم مجھ میں۔ پہلے خدا کے بندہ موسیٰ پہاڑی پر جاتے ہیں، پھر خدا اس کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر یہ لکھی جاتی ہے بات زبور میں، سام 68 اور ورس 17۔ خدا کے رتھ 20,000 بلکہ ہزار ہزار ہیں، خداوند جیسا کوہ سینا میں ویسا ہی ان کے درمیان مقدس میں ہے۔ جیسا خداوند پہاڑی پر تھے ویسے ہی خدا ان کے درمیان تھے، اسرائیلیوں میں۔ اب آپ اسرائیلیوں کی بات بھی دیکھیں۔ اسرائیلی جو تھے، خدا خیمہ اجتماع میں ان کے درمیان سکونت کرتے تھے، ان کے درمیان تھے۔ خدا نے ان کے درمیان مسکن لگایا، ان کے درمیان۔ اور اس سے پہلے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، خیمہ اجتماع میں خدا کے آنے سے پہلے، سکونت کرنے سے پہلے، بادل کی صورت میں، چٹان کی صورت میں، پھر جو ہے نہمیہ کی کتاب میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اپنی نیک روح ان کی تربیت کے لیے دی۔ تو خدا ان کے ساتھ تھے، ان کے درمیان تھے، لیکن وہ خدا میں نہیں تھے، اسی لیے مارے گئے، اسی لیے بار بار ان کو موتیں
जलाने वाले सांप आए, आप ये देखें, और फिर वो बियाबान में मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि खुदा उनके दरमियान था लेकिन वो खुदा में नहीं थे। आप आज जितना मर्जी कहते रहें, क्या साढ़े च खुदा दा रूह नहीं? क्या हम में खुदा का पाक रूह नहीं? आप में खुदा का पाक रूह है। बात वहीं पर मुकम्मल होती है, आप वहीं पर कामिल होते हैं जब आप खुदा में हो। खुदा ने यीशु मसीह ने ये बात इसीलिए की, तुम मुझ में कायम रहो तो मैं तुम में कायम रहूंगा। खुदा उनके कलाम को आज आपने जो सुना है, इसको आप कलाम मुकद्दस में से देखें, समझें, जानें, ताकि आप इस पर और ज्यादा होली स्पिरिट की हदायत में इसको देख सकें, तहकीक कर सकें और इसको परख सकें। जरूर है कि आप कलाम मुकद्दस में से इस कलाम को पढ़ें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से, और हमें अपने आप को देखने की कि हम कहाँ पर खड़े हैं, अपने आप को देखने की खुदा हमें आंखें दें ताकि हम अपने आप को देख सकें कि हम उसके हजूर में खड़े रहते हैं, हम उसके हजूर में कितना रहते हैं, हम उसमें कितने अबाइड हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।